إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج 20 جمادی الثانیہ 1442 ہجری مطابق 2 فروری 2021 بروز منگل ہے۔ آج سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ تفسیر قرآن مجید کا ہم آغاز کر رہے ہیں، آسان ترجمہ اور تفسیر کے نام سے۔ یہ دراصل ہماری گزشتہ مہینے 18 جنوری 2021 بروز سوموار سے ترجمہ اور تفسیر قرآن کی ایک کلاس کا آغاز ہوا، جس میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا۔ وہ کلاس اللہ کی توفیق کے ساتھ جاری ہے۔ تو ان طلباء کی طرف سے یہ بار بار اصرار کیا جا رہا تھا کہ ہمیں اس کی کوئی ایک آڈیو یا ویڈیو بھی آپ دیا کریں تاکہ ہم اسے سن کر اپنا لیسن ریوائز کر سکیں۔ تو میں نے سوچا کہ آڈیو کی بجائے اس کو ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں 2-3 اہم باتیں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ قرآن سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور دوسری بات یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کو کیسے سمجھا، اور تیسری بات یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے قرآن مجید کا فہم آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت موجود ہے۔ یہ قرآن روشنی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ چکی ہے، نور آ چکا ہے، یعنی قرآن آ چکا ہے۔ و کتاب مبین، اور ایک واضح اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک بابرکت کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، اور یہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ یہ بڑی حکمت والی کتاب ہے، یہ حکمت سے بھری ہوئی ہے اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ اور قرآن کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ قرآن انسان کو زندگی میں اس راستے پر چلاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، سب سے مہذب ہے، سب سے اچھا اور سب سے ایک شائستہ راستہ ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ جو ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں مانگتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں تو یہ قرآن وہی صراط مستقیم ہے، اسی راستے پر چلاتا ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس لیے کہ جہاں پر قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، وہیں پر اس سے بھی بڑا حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں بھی حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی آیت سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے یوں نازل فرمائی کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن مجید پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو گویا کہ جس کا دل کھلا ہوا ہے وہ قرآن مجید میں غور و فکر ضرور کرے گا، اور جس کا دل ہی بند ہے، اس پر بڑے بڑے قفل لگے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں 4 مرتبہ ریپیٹ فرمائی ہے، 4 مرتبہ اس آیت کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور یہ سارا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، سکینت اترتی ہے اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کا مذاکرہ، اس کو پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کی فضیلت کو آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث نمبر 1867 ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم اس وقت صفہ میں تھے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت بتہان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئے؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، سب کو یہ پسند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا
اس دنیا اور اس کے مال و متاع سے بہتر ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ امام قرطبی نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ اور عربی زبان میں تلاوت کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے قرآن مجید کی قرات کرنا، پڑھنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا سورۃ النمل کی آیت نمبر 91 اور 92 میں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اور یہی بات سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے آیت نمبر 16 میں، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا میں اس قرآن کی تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا، یہ پڑھ کر تمہیں نہ سناتا۔ تو تلاوت کا ایک معنی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی قرات کرنا، اور تلاوت کا دوسرا معنی ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ جو شخص کسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تلاہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والقمر اذا تلاہا، سورہ الشمس کی آیت نمبر 2 میں، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے۔ تو تلاوت کا دوسرا معنی ہوتا ہے تلا یتلو سے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یتلونہ حق تلاوتہ، اس کا معنی ہے یتبعونہ حق اتباعہ، وہ لوگ اس قرآن کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنے کا حق ہے۔ اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی والقمر اذا تلاہا، یعنی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور دلیل فراہم کرنے کے لیے اسی آیت کو بنیاد بنایا۔ اور امام قرطبی نے حضرت اکرمہ سے نقل کیا ہے کہ وہ لوگ اس کی اتباع کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ اس کے اوامر کی پیروی کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جاتے ہیں، جو چیزیں قرآن حلال کرتا ہے اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جن چیزوں کو قرآن حرام کہتا ہے ان کو حرام سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ مفہوم ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا جائے اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا جائے، اور اس کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اس کے کلمات کو تبدیل نہ کیا جائے، اور اس کا کوئی ایسا مفہوم بیان نہ کیا جائے جو اس کے خلاف ہو۔ اور یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل کیا ہے۔ تو گویا کہ اس میں انہوں نے بڑا ہی وسیع معنی تلاوت کا بیان کیا ہے کہ جس میں قرآن کی قرات بھی شامل ہے، قرآن کی تفسیر بھی شامل ہے، اور قرآن پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہی ہوتا تھا۔ جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ نے قرآن مجید کو کیسے سمجھا۔ تو صحابہ نے قرآن مجید کو اسی طرح سمجھا کہ انہوں نے قرات بھی کی اور عمل بھی کیا، جیسا کہ بے شمار ایسے آثار ملتے ہیں جن سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان میں ابو عبد الرحمن السلمی ان سے نقل کیا ہے، یہ بہت بڑے تابعی تھے
کبار تابعین من کا شمار ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھایا، یعنی کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اس طرح کے جو بڑے بڑے صحابہ جن سے ہم نے قرآن پڑھا، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب وہ اللہ کے رسول سے قرآن مجید پڑھا کرتے اور سیکھا کرتے تو جب تک وہ 10 آیات کو اچھی طرح سیکھ نہ لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو 10 آیات پڑھتے اللہ کے رسول سے، ان میں علم کیا ہے، عمل کیا ہے، وہ سیکھتے اور پھر آگے اپنا سبق وہ نبی علیہ السلام سے حاصل کرتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن، علم اور عمل تینوں چیزوں کو اکٹھا سیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لیا، نہ علم کا پتہ ہے نہ عمل کا پتہ ہے، نہیں، ایسے نہیں۔ قرآن بھی پڑھا اور علم کیا ہے، عمل کیا ہے، وہ بھی ساتھ ہم نے اللہ کے رسول سے سیکھا۔ تو صحابہ کا یہ طرز عمل تھا۔ اور جیسا کہ طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سالوں میں سورہ بقرہ پڑھی، 12 سالوں میں سورہ بقرہ مکمل کی اور سیکھی، اور جب انہوں نے اس کو مکمل کیا تو ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ تو کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کو حفظ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا حافظہ یقیناً ہم سے بہت اچھا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے حفاظ ہیں کہ وہ سورہ بقرہ کو بہت جلدی حفظ کر لیتے ہیں، میں نے الحمدللہ 3 دن میں سورہ بقرہ کو حفظ کر لیا تھا۔ تو حفظ کرنا مراد نہیں ہے، حفظ تو لوگ 2 3 4 دن میں کر لیتے ہیں، مگر مراد ہے کہ 12 سالوں میں سیکھا اسے، اس میں اللہ نے کیا کیا احکام دیے ہیں، کیا کیا اوامر و نواہی ہیں، اس کے اندر کون کون سے مسائل اور تعلیمات ہیں، ہدایت کیا ہے، تو 12 سال لگا دیے۔ اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، کہ ہم میں سے کوئی شخص، یعنی کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول کا صحابی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہیں قدم رکھتا تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک وہ ان 10 آیات کے معانی اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ نہ سیکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے صحابہ کا طریقہ کار قرآن پڑھنے کا، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق اس طریقے سے تھا۔ تو یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر، یہ قرآن، یہ نصیحت نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، عمل بھی سکھایا، علم بھی سکھایا۔ تو گویا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی سیکھا، علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا، اور یہی کام ہم نے کرنا ہے، یہی طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے کہ ہم نے بھی قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ تو صرف قرآن کے الفاظ کو سیکھ لینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرکیف عمل کرنے کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کو واضح کی ہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ بڑی بابرکت ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ فرمایا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب،
تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو نصیحت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اگر ایک بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، گویا اس نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو نصیحت حاصل کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ جو عمل نہیں کر رہا اس نے گویا نصیحت حاصل نہیں کی ہے۔ تو یہ بابرکت بالکل ہے، مگر بابرکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گھروں میں رکھنا شروع کر دیں غلافوں میں لپیٹ کر، اور بس دیکھتے رہیں کہ یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے اور یہ بڑی مقدس کتاب ہے، یا اس کے سائے تلے دلہن کا رخصت کرنا شروع کر دیں، یا حروف مقطعات کو لکھ کر دکان میں یا مکان میں لٹکا دیں تو اس سے برکت حاصل ہو جائے گی۔ نہیں، برکت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا کہ تدبر کرنے سے اور عمل کرنے سے۔ اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کر دیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہمیں وہ برکتیں حاصل ہوں جس کو قرآن مجید نے یوں واضح کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے، شہروں والے، یہ لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھول دیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے اسی طرح اس کو پڑھا، اس کو سیکھا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو تیسرا ہمارا علمی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اختیار کرنی ہیں، جن سے اس کا فہم بھی آسان ہوتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت خالص ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس سے ہدایت پانے کے لیے۔ اس لیے کہ اگر نیت خالص نہیں ہے، ہم قرآن سے علم حاصل کر رہے ہیں کسی اور مقصد کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، لوگوں پر اپنے علم اور اپنی معلومات کی دھاک بٹھانے کے لیے، تو پھر گویا کہ یہ بڑا ہی ایک خطرناک معاملہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح الجامع میں حدیث نمبر 6158 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء او یماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ جہنم۔ جو علم اس لیے سیکھتا ہے تاکہ وہ علماء کے ساتھ جا کر بحث کر سکے، علماء کے سامنے اپنے علم کے ساتھ فخر کر سکے، اور یا پھر بیوقوفوں کے ساتھ جھگڑا کر سکے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف وہ کھینچنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں کی فہرست سے بچائے اور ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہماری نیت کو خالص کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے قرآن کی محبت۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے، کیونکہ دل جب کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک تعلق بنا لیتا ہے، اور پھر اسی کا شوق دل میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تو قرآن مجید کی محبت دلوں میں پیدا کرنی ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے اور قرآن کو اپنی زندگی کا ایک نمونہ بنانا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو پھر دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو۔ تو قرآن کی محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ ہمارا دل کرے قرآن پڑھنے کو۔ قرآن کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کے ساتھ گزاریں، ہم قرآن لے کر بیٹھ جائیں اور اس میں غور و فکر کریں، چاہے ہمیں گھنٹوں بیٹھنا پڑے تو ہم بیٹھیں، شوق ہو، ذوق ہو، محبت ہو۔ تو یہ محبت قرآن مجید کی بہت ضروری ہے۔
اور اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کا ہدف طے کریں۔ تیسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے کہ ہمارا مقصد واضح ہو، ہدف واضح ہو کہ قرآن کیوں پڑھنا ہے۔ تو قرآن مجید کو اس لیے پڑھنا ہے، اس لیے سیکھنا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو جب تک ہمارا مقصد واضح نہیں ہے تو قرآن مجید کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں اور علم حاصل ہوگا، عمل ہوگا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ قرآن پڑھ جاتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیا ہے، یا بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ حفظ کر جاتے ہیں، مگر ان کی زندگی پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح بے عمل ہیں، بے نمازی ہیں، اور اسی طرح قرآن کے خلاف ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ بس والدین نے کہا کہ حفظ کرو، حفظ کر لیا، اب اس کے بعد کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ حفظ ہے اور اس کے بعد نہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، نہ قرآن کو سمجھا، اور نہ اس کے مطابق عمل ہوا۔ تو صرف ایک حافظ بننے سے گویا کہ قرآن مجید کے اثرات اس کی زندگی پر مترتب نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے اس کے سامنے نصب العین واضح ہو، اس کا ہدف اور مقصد واضح ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا۔ قرآن مجید کو پڑھنے سیکھنے کا ہمارا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو چوتھی اہم چیز ہے وہ ہے کہ قرآن کے ساتھ رات کو قیام کیا جائے، تہجد پڑھیں۔ جو قرآن آپ کو زبانی یاد ہے اسے اپنی تہجد کی نماز میں پڑھیں، اور جو نہیں یاد وہ قرآن مجید کھول کر ہاتھ میں پکڑ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جن میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ مزمل میں آتا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تو یہ جو واقوم قیلا، بندے کی بات کو رات کا قیام بہت درست کر دیتا ہے، سیدھا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ بندے کو قرآن کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے جو رات کو قرآن پڑھتا ہے تہجد میں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، یتلون آناء اللیل، مثلا رات کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس لیے تہجد پڑھیں اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم اور ایک مددگار چیز ہے جس سے قرآن فہمی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر 5ویں نمبر پر جو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو بار بار پڑھا جائے، تکرار کیا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 1010 ہے سنن ابن ماجہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام کیا اور آپ صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے۔ تو صبح تک اللہ کے رسول ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ تو یہ ایک تدبر کا طریقہ ہے، غور و فکر کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کو اونچی آواز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، یہ بھی ایک قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھیں، اونچی آواز سے قرآن کو پڑھیں اور خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ،
غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کر، جیسا کہ بعض سلف صالحین سے منقول ہے، جیسے حسن بصری کی طرف یہ قول منسوب ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ یا ابن آدم کیف یرق قلبک و انما ہمتک آخر السورہ، اے ابن آدم، اے انسان، تیرے دل میں نرمی کیسے پیدا ہوگی جبکہ تمہاری سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے کہ میں آخری صورت پر پہنچ جاؤں، شروع کیا ہے بس ختم کر دوں، یعنی کہ جلدی جلدی تم پڑھتے ہو اور اس کو جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو، تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے ختم کرنا ہے، تو پھر تمہارا دل نرم کیسے ہو؟ تو کوشش یہ کریں کہ میں نے سمجھنا ہے، چاہے میں 12 سال میں سورہ بقرہ ہی کیوں نہ ختم کروں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی۔ صحابہ 10 آیتیں پڑھ لینے کے بعد آگے سبق نہیں لیتے تھے جب تک ان کو سیکھ نہ لیتے، ان کے مطابق عمل نہ کر لیتے، سمجھ نہ لیتے، تو اس لیے یہ بھی ایک بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم چیز ہے کہ قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کریں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بھی بہت ایک اہم چیز ہے کہ قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کریں کہ میں کہاں پہ ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، کیا اس حکم پر میں عمل کر رہا ہوں؟ مثال کے طور پر سورہ بقرہ شروع کی ہے اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں، تو ان صفات کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، کیا میرے اندر وہ صفات ہیں؟ اللہ نے جو جو حکم دیا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں، جس جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک رہا ہوں؟ تو اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کریں، اپنے آپ کو قرآن پر پیش کریں، اس میں اپنے کردار کو دیکھیں، اور جہاں جہاں پر کمزوری ہے، خامی ہے، کوتاہی ہے، اس کی اصلاح کریں۔ اور آخری بات جو قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ جو آیت پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پر فوراً عمل کیا جائے۔ صحابہ کرام اسی طرح کیا کرتے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1461 ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی لذت کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو میں فوراً اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرا یہ باغ جو مسجد کے سامنے ہے جس کا نام بیروحا ہے، وہ مجھے بڑا ہی پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ باغ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ باغ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تو میں یہ سارا خرچ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخن ذالک مال رابح، کہ یہ تو بڑا ہی فائدہ مند مال ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قد سمعت ما قلت، جو آپ نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے آپ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیا، چونکہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا، خرچ کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایک اہم ٹول ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، جو مجھے سمجھ آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔